بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عبرتناک واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ واقعہ تہمت یعنی الزام سے متعلق ہے، یعنی دوسرے پر تہمت لگانا اور الزام لگانا اور اس پر تہمت باندھنا بغیر کسی گواہی کے، بغیر کسی ثبوت کے، خواہ مخواہ کسی کو یہ کہنا کہ یہ انسان کے اندر فلاں برائی تھی، یا یہ فلاں برا کام کیا کرتا تھا، یا اس کا فلاں معاملہ ایسا تھا۔ تو یہ الزام لگانا اور تہمت لگانا دوسرے پر، اس کا کتنا بڑا گناہ ہے اور کیسی اس کی سزا ہے، اور اللہ پاک کس طرح اپنے بندے کو جب چھوٹ دیتا ہے تو چھوٹ دیتا رہتا ہے، وہ گناہ کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ پاک اس کی رسی کو ڈھیلی کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب اللہ پاک اپنی پکڑ پر آتا ہے اور اللہ کا غصہ بھڑکتا ہے، ان عذابی لشدید، پھر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے بے شک وہ دردناک ہے، وہ سخت عذاب۔ غصہ اللہ تعالیٰ کا بہت زبردست غصہ ہے۔ اسی کے متعلق یہ واقعہ ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ مدینے کے اندر ایک عورت کا انتقال ہو گیا۔ اب اس عورت کا انتقال ہوا تو عورت کو جب اس میت کو نہلانے لگے اور اس کو غسل دینے لگے، تو جو عورت اس میت کو غسل دے رہی تھی اور اس کو نہلا رہی تھی، اس عورت نے اس میت کے متعلق یہ کہا کہ اس کے فلاں شخص کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ کیا کہا؟ اس غسل دینے والی عورت نے یہ کہا کہ اس میت کے، جس عورت کا انتقال ہوا ہے، اس کے فلاں مرد کے ساتھ، فلاں شخص کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ اس عورت نے یہ الفاظ کہے اور اس کا ہاتھ فوراً اس کی ران پر چپک گیا۔ اس غسل دینے والی عورت کا ہاتھ اس میت کی ران پر چپک گیا، اور چپکنے کی یہ قوت اور طاقت تھی، یعنی اتنے زور سے اور اتنا زبردست چپک گیا کہ تمام کوششوں کے باوجود، ہر طرح کی کوشش کے باوجود وہ ہاتھ اپنی جگہ سے نہیں ہٹا۔ تمام عورتوں نے زور لگائے، لیکن اس کی ران سے اس عورت کا ہاتھ نہیں ہٹا سکی اور چھڑا نہیں سکی۔ اس کے بعد رات گزر گئی، دن گزر گیا، پھر رات گزری، پھر دن گزرا، صورتحال ویسی ہی رہی، کوئی حل نہیں نکلا مسئلے کا۔ کچھ حضرات یہ کہنے لگے کہ اس ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، اس عورت کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے اور ایسے ہی اس میت کے ساتھ اس کے ہاتھ کو دفن کر دیا جائے۔ لیکن جو اس عورت کے گھر والے تھے، جو اس کے ذمہ دار افراد تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اس عورت کی یہ ران ہی کاٹ دی جائے، لیکن اس کے باوجود پھر میت کے گھر والوں نے اختلاف کیا اور اختلاف پیدا ہو گیا۔ میت کے گھر والے کہنے لگے کہ ہم اپنی میت کی یہ بے حرمتی نہیں ہونے دیں گے۔ جب کوئی مسئلے کا حل نہیں سامنے آیا، اس کے بعد حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ گئے اور انہوں نے جا کر پورا واقعہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بتلایا۔ اب حضرت امام مالک گھر پر گئے اور جا کر اس عورت سے کہا کہ کیا تم نے اس عورت کے بارے میں، یعنی اس میت کے متعلق اس کو نہلاتے وقت کچھ الفاظ کہے، کچھ بات کہی؟ اس عورت نے کہا کہ ہاں، میں نے اس پر الزام لگایا اور میں نے یہ کہا کہ اس کے فلاں مرد سے، فلاں شخص کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔
اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کیا آپ کے پاس اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے گواہ ہیں؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا امام مالک نے کہ کیا اس عورت نے کبھی آپ کو یہ بات بتلائی کہ میرے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اب یہ سنیے کہ الزام لگانے کی، دوسرے پر تہمت باندھنے کی سزا شریعت مطہرہ میں کیا ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنا فیصلہ سنا دیا اور کہا کہ اس عورت کو، جس نے اس میت پر الزام لگایا ہے، اس عورت کو 80 کوڑے لگائے جائیں، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، اس عورت کو 80 کوڑے لگائے گئے، 70 نہیں، 75 نہیں، 78 نہیں، بلکہ جب 80 کوڑے پورے ہو گئے، 80 کوڑے پورے ہونے کے فوراً بعد ایک دم اس کا ہاتھ اس کی ران سے چھوٹ گیا۔ کتنی بے عزتی اور کتنی ذلت کا سامنا اور کتنی رسوائی کا سامنا اس عورت نے کیا۔ دوسرے کی بے عزتی کرنے کے لیے خود اپنی عزت اس نے گنوا دی، اور کتنی بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا، کتنی رسوائی ہوئی اور کتنی کوڑے کھائے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم دوسرے پر الزام لگاتے ہوئے، تہمت باندھتے ہوئے ذرا بھی نہیں سوچتے ہیں کہ آخر اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اللہ اگر ہمیں یہاں دنیا میں اس تہمت لگانے پر، اس الزام باندھنے پر اگر اللہ پاک ہماری پکڑ نہیں کرے گا، تو ضرور ضرور قیامت کے دن اس کی چیز کے بارے میں سوال ہوگا اور پھر ہماری وہاں پر رسوائی ہوگی۔ اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر آج یہ بہت تیزی کے ساتھ یہ وبا پھیل رہی کہ ایک دوسرے پر ہم خواہ مخواہ بلا وجہ کے اور بغیر تحقیق کے، بغیر ثبوت کے الزام تراشی کرتے ہیں۔ اللہ پاک اس برائی سے اور اس ایسی بری عادت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ایک دوسرے پر الزام باندھنے سے، وہ تہمت لگانے سے، تہمت باندھنے سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کے اندر اللہ پاک اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔